15 سال کی عمر کے بعد بچوں پہ ذمہ داریاں ڈالنا شروع کریں۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں سیلف فائنانسنگ کی طرف راغب کریں۔ میٹرک کے بعد پڑھائی کا خرچہ نہیں تو جیب خرچ ہی صحیح، وہ اپنا خود کمائیں۔ آپ کی مالی پوزیشن جو بھی ہو، جب بچے کالج یونیورسٹی جانا شروع کریں، کتنی ہی ٹف پڑھائی کیوں نہ کر رہے ہوں، کچھ نہ کچھ معاشی سرگرمیوں میں انوالو ضرور کریں۔ اسی طرح بچوں کو کمانے کے علاوہ گھر دھاری سکھائیں، ان سے شاپنگ کروائیں، گروسری کروائیں، گھر کا بجٹ سمجھائیں اور ڈسکس کریں۔ گھر کے تمام چھوٹے بڑے کاموں کی نالج بھی دیں، پریکٹیکلی بھی ساتھ رکھیں۔ گھر میں جو بھی سواری ہے اسے صرف چلانا نہیں، سنبھالنا بھی سکھائیں۔ چھوٹے موٹے فالٹ ٹھیک کرنا آنا چاہیے، سواری سروس کرنا آنا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کی پہچان کرنا سکھائیں۔ اس کے لیے لوگوں کو، دوست، رشتہ داروں کو کیس اسٹڈی کے طور پر ڈسکس کریں۔ اپنے ساتھ فیملی میں ملوائیں، کامیاب لوگوں کی کامیابیاں اور اس کی وجوہات ڈسکس کریں۔ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہیں ان کی وجوہات ڈسکس کریں۔ یاد رکھیں یہ سب کیس اسٹڈی کے طور پر ہو، کسی کی غیبت یا حدق کے لیے نہ ہو۔ کون اپنی کس خوبی کی بدولت آگے نکل گیا اور کون اپنی کسی خامی پہ قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے، کس نے معاملہ کیسے ہینڈل کر کے سلجھا لیا، کس نے کیسے بگاڑ دیا، یہ سب ڈسکس کریں۔ بچوں سے اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے تجربات شیئر کریں، اس سے ان کی قوت فیصلہ مضبوط ہوگی۔ اپنی زندگی کے تمام چیپٹرز اوپن رکھیں، فیلنگز بتائیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر ایشو پہ ان سے تبادلہ خیال کریں، ان سے ان کی رائے پوچھیں۔ رائے دینے کے لیے انہیں رائے بنانی پڑے گی، رائے بنانے کے لیے وہ خود نالج اکٹھی کریں گے۔ انہیں بتائیں کہ بندے کو صاحب رائے ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ گھرداری کی بیسک، جس میں سب سے اہم ہے بجٹ بنانا، پھر بیسک کوکنگ، واشنگ، صفائی ستھرائی سب سکھائیں۔ رویوں کے بارے میں بات کریں۔ باپ چیخ کے بولتا ہے تو بجائے منہ بسور کے بیٹھنے کے اور کوسنے کے، بچوں کو کہیں کہ ابو یہ بات آرام سے کر لیتے تو گھر میں کتنا سکون ہوتا۔ اسی طرح ماں کے رویے میں کوئی خامی ہے تو گالم گلوچ اور شکووں کی بجائے بچوں کو بتائیں کہ یہ بات ناگوار ہے۔ اگر ایسے رویہ رکھا جاتا تو اچھے نتائج آ سکتے تھے۔ اس سے بچوں کے اپنے لائف پارٹنرز کے سٹینڈرڈز خود سیٹ ہو جائیں گے کہ خود کو کیسا لائف پارٹنر بنانا ہے اور کیسے کی خواہش رکھنی ہے۔ نمبر 2، جب آپ کے بچے 20 سال کے ہو جائیں تو ان سے ان کے لائف پارٹنر اور شادی کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کریں۔ شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے ان کی ذہن سازی کریں۔ انہیں بتائیں کہ شادی شدہ زندگی کے لوازمات کیا ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ وہ اپنے لائف پارٹنر میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ آپ کے خاندان میں کیسی لڑکی ایڈجسٹ ہوگی۔ اگر وہ خود لائف پارٹنر پسند کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان کا معیار مد نظر رکھنے کی تاکید کے ساتھ انہیں کھلے دل سے اس کی اجازت دیں۔ شادی شدہ زندگی کے ہر پہلو پر بات کریں۔ نمبر 3، کوشش کریں کہ ارلی ایج میں بچوں کی شادیاں کر دیں۔ جیسے ہی وہ تعلیم مکمل کریں انہیں بیاہ دیں۔ سیٹل نہیں بھی ہیں تب بھی اب یہاں معاشی طور پر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ شادی کو شادی سمجھ کر کریں، پروڈکٹ لانچ یا بزنس ڈیل یا خاندانی سیاست کی بھینٹ سمجھ کے نہیں۔ نہ ہی شادیوں کو عذاب بنائیں۔ والدین کے لیے بچوں کی شادی بس اس حد تک میٹر کرنی چاہیے کہ گھر میں ایک فرد آ گیا ہے، اس میں اور باقیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یا گھر سے ایک فرد چلا گیا ہے، اس کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے، باقی توقعات کے ٹوکرے پھینک دیں۔ گھر کا نظام بہتر ہو ٹھیک ہے، لیکن یکدم ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ بیٹے اور بہوؤں کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے دیں۔ نمبر 4، جب بچوں کی شادی کر دی تو اب ایک بار اپنے آپ کی تربیت کریں۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ بیٹا بہو ہوں یا بیٹی داماد، اب وہ ایک الگ فیملی ہیں۔ بیٹے اور بیٹی کو ارلی ایج میں گود سے اتارنا یہاں بہت کام آئے گا۔ انہیں ان کے فیصلے خود کرنے دیں۔ ان کے پاس ان کے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ دخل اندازی نہ کرنے کا مطلب لا تعلقی نہیں ہے۔ ان کے مددگار رہیں۔ وہ آپ سے اخلاقی رائے لیتے ہیں، مشورہ مانگتے ہیں، اخلاص سے ضرور دیں۔ ان کے معاشی مسائل حل کریں۔ ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے میں مدد ضرور کریں۔ لاکھوں روپے باراتوں اور ولیمے کے کھانے پہ لگانے اور لاکھوں شادی کے لہنگوں اور زیورات پہ خرچ کرنے اور پہناویوں اور رشتہ داروں کو لین دین کی بجائے اپنے بچوں کی اگلی زندگی کے لیے اسباب مہیا کر دیں۔ مثلاً استطاعت کے مطابق گاڑی یا بائک لے دیں۔ اپنے گھر میں ان کا الگ پورشن بنوا دیں جس میں کچن شامل ہو۔ ان کو کسی کاروبار میں مدد کر دیں وغیرہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آسانیاں کرنی ہے وہاں اولاد کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد ایک جنگ و جدل، کھینچا تانی، گھر نہیں اکھاڑے لگنے لگتے ہیں۔ بیٹے ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہویں نفسیاتی اور بچے بے ترتیب، اور آخر میں بزرگ بے یار و مددگار۔ لاڈ ہم وہاں اٹھاتے ہیں جہاں تیر کی طرح سیدھا کھڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ 25-30 سال تک یونیورسٹیوں، ٹیوشنز کے خرچے، بھاری جیب خرچ، بے روزگار الاؤنسز، پیزے برگر، گھومنے پھرنے، ہر طرح کے خرچے۔ اس کے بعد جب شادی کر دیتے ہیں تو ایک دم بلیک میلنگ کہ یا تو اشاروں پہ چلو یا اکیلے بھگتو۔ نمبر 5، آخری بات، جب سب بچے سیٹل ہو جائیں، سب کی شادیاں ہو جائیں، تب اگر آپ صاحب جائیداد ہیں، اپنے لیے معقول حصہ الگ کر کے اپنی زندگی میں اولاد کو اس جائیداد میں نامینیٹ کر دیں۔ اگر کسی بچے کو ضرورت پڑے اس کے حصے میں سے اس کی مدد کر دی جائے۔ اگر کسی بچے کو ساتھ ملا کر کاروبار کر رہے ہیں تو اسے اس کی الگ سے تنخواہ دیں۔ جو بچہ زمین سنبھال رہا ہے اسے اس کی الگ سے اجرت دیں۔ جائیداد میں کم یا زیادہ حصہ نہیں۔ اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے جھگڑے نہ چھوڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔
خواتین و حضرات، اولاد کے فرائض ہی نہیں ہیں، حقوق بھی ہیں۔ حقوق احسن طریقے سے پورے کر دیے جائیں تو فرائض بھی احسن طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دا آرٹ آف ٹیچ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔